او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ کوئی دنیا سے جب جاتا ہے تو ایک عبرت کا سامان دے کے جاتا ہے، ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آج تو فوتگیوں کو لوگوں نے ایک سیاسی رنگ دے دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ جنازے کو اپنے اغراض میں استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے بہت سارے فضائل تھے۔ ایک مومن کا حق ہے، وہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ میں نے ایک MP صاحب سے بات کہی کہ آپ اپنے حلقہ میں کبھی کبھی جایا کریں، لوگوں سے کو حال احوال پوچھ لیا کریں، تو اس میں آپ کی عزت ہے۔ اور یہ غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے ہنس کر بولا جائے تو یہ جانیں دے دیتے ہیں۔ آپ کبھی کبھی جو ہے اپنے حلقے میں، کبھی کسی گاؤں میں، کسی قصبہ میں چلے جایا کریں، حال احوال پوچھ لیا کریں، اور اپنے علاقے کا پتہ ہوتا ہے۔ کہتے جی میں فوتگی پہ جاتا ہوں، ہمارے لوگ فوتگی پہ جاتے ہیں، تو ہم نے صرف جو ہے بس وہ فوتگی کو ایک اپنا آلہ بنا لیا۔ سیاست بھی یہاں پر، اور بھی پتہ نہیں کیا غرضیں ہماری ہوتی ہیں، حالانکہ یہ وقت عبرت کا ہے۔ اب دیکھو نا، دنیا میں اتنا شور اور اتنا، آج بات کرنا ایک دوسرے کو سنانا مشکل ہے، چاہے بازار ہے، گھر ہیں، فیکٹریاں ہیں۔ ابھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے شمائل ترمذی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے۔ تو آج دیکھ لو، ہم تو شور کرنے والے ہیں، اور بلا وجہ ایک دوسرے کو پریشان کرنا۔ ورنہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سکون والی زندگی عطا کی ہے، ایسا راستہ دیا ہے جو پرامن بھی ہے، پروقار بھی ہے، باعزت بھی ہے، آسان ترین بھی ہے، حسین ترین بھی ہے، بہترین بھی ہے۔ وہ راستہ ہمیں دے کر گئے ہیں جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہمیں دے کے گئے ہیں، اور ہر نماز میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو دیکھو، یہ وقت ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنے کا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک بخت وہ آدمی ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، یعنی نصیبوں والا وہ آدمی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا عبرت حاصل کرتے ہیں۔ جانے والا چلا گیا، کبھی اپنا جانا بھی یاد آیا ہے؟ قبرستان میں قبر پہ کھڑے ہو کر ہمیں اپنی قبر کبھی یاد نہیں آئی، کوئی ہے، ورنہ وہاں پر بھی باتیں آگے پیچھے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ بیٹھ کر قبر کی بات فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ قبر پہ بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھ کے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ قبر تیار ہو رہی ہے، قبر پہ بیٹھ جانا یہ بھی آپ کی سنت ہے، یعنی اس کے آس پاس جو ہے وہاں بیٹھ جانا، کوئی دین کی بات سننا سنانا،
چلو کوئی ذکر کر لے اپنی اپنی مزاج کے مطابق، لیکن بعض دفعہ ہم آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ بیٹھ گئے، یعنی قبر تیار ہو رہی تھی تو وہاں بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام تو دیوانے تھے، وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ لکیریں کھینچی، اس طرح لکیریں کھینچتے رہے اکٹھی، اس طرح نا لمبی بہت ساری لکیریں، اس کے درمیان میں ایک لکیر آگے کھینچی، ایک پیچھے کھینچی، باقی ساری لکیریں۔ آپ نے فرمایا یہ جتنی لکیریں ہیں بہت ساری، یہ ساری انسان کی خواہشات ہیں، ہاں یہ بلائیں ہیں، ادھر سے آ رہی، ادھر سے آ رہی، ادھر سے آ رہی، پریشانیاں دنیا میں۔ بچہ ٹھیک ہوا، گھر والی نے کہا درد ہو گیا، ادھر سے ٹھیک ہوا، کوئی دکان سے کوئی فون آ گیا۔ دنیا ہے، جھمیلا ہے، یہاں پہ ایسے ہی ہے، وقت گزرنا ہے۔ یہاں ہمارے کوڑے کرم شاہ کے کوٹ کرور کوٹ کے تھے وہ بزرگ، تو ان سے کوئی پوچھتا خیر ہے، کہتے خیر ہووے اوتریاں دے گھر، جتھے پوترے پوتریاں ہون، جتھے بیٹے ہون دھیاں ہون، اتھے کچھ نہ کچھ تو ہوندا ہی رہندا ہے نا۔ مطلب ان کا اور تھا، یعنی کہ دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ساری پریشانیاں ہیں آگے پیچھے سے، اور فرمایا یہ آگے جو نکل رہی ہے یہ انسان کی خواہشات ہیں، یہ پیچھے جو قریب ترین ہے فرمایا یہ موت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبر پہ بیٹھ کر بھی آپ نے موت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں متوجہ کیا ہے، اور دنیا کے اندر بھی فرمایا کفا بالموت واعظا، کہ موت بہترین واعظ ہے، بہترین تقریر ہے، کہ جا رہا ہے جو تو آدمی سوچے کبھی ہم نے بھی جانا ہے۔ موت یاد آئے گی تو ہو سکتا ہے غلط کرنے سے رک جائے۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آج جو اعلان کر رہا ہے کہ فلاں نہ ماند، فرمایا ایک وقت آنے والا ہے اس کا بھی اعلان ہو جائے گا کہ وہ فلاں نہیں رہا، جو اعلان کر رہا ہے اس کا بھی اعلان ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو نے لمبی لمبی امیدیں باندھ لی، تجھے کیا پتا کہ تیرے کفن کا کپڑا دکان پہ پہنچ چکا ہو، کوئی پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ جو موت کی تیاری کر رہے ہیں دوسروں کی، اور بھی موت کی گھاٹ میں اتر کے، ایسا بھی ہوا ہے۔ تو یہ وقت ہوتا ہے آخرت کو یاد کرنے کا، اور جب آخرت یاد آتی ہے پھر آدمی ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا، اپنے بھائی سے لڑتا نہیں، یار جانا ہے چلے جانا ہے، کیا پردیسی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے کاندھوں کو پکڑ کے فرمایا کن فی الدنیا کا انا کا غریب، او عمر کے بیٹے دنیا میں اس طرح زندگی گزار جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے۔ پردیسی 14 دن کا ہوتا ہے، کسی دن کسی جگہ پہ ٹھہرنا ہو نا 14 راتیں تو وہ پردیسی ہے، 15 راتیں ٹھہرنا ہو تو وہ مقیم ہے۔ لیکن آگے فرمایا او عابر سبیل، یا اس طرح زندگی گزار جیسے کوئی راہگیر ہوتا ہے۔ پردیسی تو پھر بھی 14 دن کا 14 رات کا ہوتا ہے، لیکن راہگیر کیا کرتا ہے، راستے میں طرف بیٹھتا ہے، پانی پیتا ہے، چائے پی لیتا ہے، پھر سفر جاری۔ فرمایا اس طرح زندگی گزار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کفا بالموت واعظا، کہ موت جو ہے وہ بہترین واعظ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث اپنی انگوٹھی پہ لکھوائی ہوئی تھی، جو ان کی انگوٹھی تھی نا اس پہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، کہ موت بہترین واعظ ہے۔ اور بتاؤ جس کو موت یاد آئے گی وہ کیا ظلم کرے گا کسی پہ، وہ تو خود اپنی قبر میں جانے کے جو قبر اس کے سامنے ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ عبد الرحمن ثالث
یہ اندلس کے بادشاہ ہوئے جس کو آج کل اسپین کہتے ہیں، اس کا پرانا نام اندلس ہے۔ مسلمانوں کی وہاں صدیوں حکومت رہی ہے۔ تو عبد الرحمن ثالث بادشاہ تھا اس علاقے کا۔ اس نے ایک محل بنایا۔ جب محل بنانے لگا تو ایک کونے میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی آ گئی۔ یہ ایک نقشہ بنایا نا، تو کونے میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی ہے۔ اس کو کہا کہ پیسے لے لو، اس کو چھوڑ دو اور کہیں بنا لو۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں ایسا کروں گی، میری پرانی جھونپڑی ہے، مجھے سکون ہے، میں نہیں چاہتی۔ اس نے سمجھایا پیسے لے لو، اور جگہ دے دیتا ہوں، زیادہ دے دیتا ہوں، لیکن بڑی عمر تھی، اڑ گئی، نہیں میں نہیں دیتی۔ نہ نہیں دیتی تو پھر آج کی زبان میں بلڈوزر پھیر دو، چھوڑو اس کو، اٹھا کے پر پھینکو۔ اس نے ایسے کیا، انہوں نے کہا کہ چلو اس کی جھونپڑی ختم کرو۔ تو بڑھیا قاضی کے پاس چلے گئے، وقت کا جو جج تھا، قاضی صاحب تھے۔ اسلام کی زبان میں قاضی کہتے ہیں، انگریز کی زبان میں جج کہتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کے پاس گئے، مقدمہ کیا، بادشاہ نے میری جھونپڑی گرا دی ہے، مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ بادشاہ جوش میں ہے، تھوڑا ٹھنڈا ہونے تو میں انشاءاللہ آپ کا فیصلہ کروں گا۔ محل تیار ہو رہا ہے۔ جب تیار ہو گیا تو بادشاہ ابھی تک رہائش نہیں لایا، وہاں ٹہلنے کے لیے پچھلے وقت آتا تھا۔ تو ایک دن قاضی صاحب نے بورا اٹھایا اور گدھا لیا، گدھے پہ بورا رکھا اور محل میں چلا گیا۔ اس کے پارک میں جو وہاں پھلوالی بنی ہوئی تھی، وہاں سے اس نے بیلچے سے وہ بورا مٹی سے بھر لیا۔ اب مٹی کا بورا اٹھانا مشکل ہے، مٹی بھری ہوئی ہے، تو وہاں کھڑے ہو گئے۔ جب بادشاہ آیا، وہاں پہ ٹہل رہا تھا، تو قاضی صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، کہ خلیفہ صاحب ذرا بورا اٹھوانا، گدھے پہ رکھوا دینا۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب ویسے مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ ڈالا، زور لگایا، لیکن بورا نہ اٹھا، نہ قاضی صاحب سے اور نہ بادشاہ سے بورا نہیں اٹھا سکے۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب یہ تو مشکل ہے، یہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو قاضی صاحب نے سوچا کہ لوہا گرم ہے، اب میں ضرب لگاؤں۔ قاضی صاحب نے فرمایا بادشاہ سلامت، آپ یہ بورا نہیں اٹھا سکتے، یہ تھوڑی سی مٹی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا جو ظلماً کسی کی ایک بالش زمین مارے گا، بالش تو ہوتا ہے ادھر سے ادھر، یہ اتنی زمین جو ظلماً کسی کا مارے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو قاضی صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بورا آپ نہیں اٹھا سکتے، قیامت کے دن 7 زمینوں کیسے اٹھائیں گے؟ بادشاہ کے دل پر ضرب لگی، آخرت یاد آئی، کہنے لگا قاضی صاحب یہ محلی مائی کو دے دو۔ موت یاد آئی، آخرت یاد آئی، ظلم سے رک گئے، صدقہ کر دیا، اس جھونپڑی یعنی کہ مائی کو بھی جھونپڑی دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے، بلکہ فرمایا کہ موت انسان کو روزانہ 70 بار یعنی قبر یاد کرتی ہے، اور جو 20 بار موت کو یاد کرے گا شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی روزانہ 20 مرتبہ یاد کرتا ہے موت کو تو فرمایا شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور 70 بار قبر روزانہ انسان کو یاد کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم چلو 70 بار نہیں 7 بار ہی صحیح، 7 بار نہیں تو 1 بار یاد آ جائے، کبھی تو یاد ہونی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگ لی جائے۔ تو یہ موقع ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ عبرت حاصل کرے، آخرت کو یاد کرے کہ بھئی ہمارا فلاں بھائی چلا گیا ہے، سفیان کا ابو چلا گیا ہے، تو اور بھی ہم نے بھی جانا ہے۔
تو جانے والا جو ہے وہ کسی غیر کے پاس نہیں جاتا. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اچھا موت آ گئی ختم، فرمایا نہیں، ثم الینا ترجعون، تم نے ہمارے پاس آنا ہے. موت آئے گی، کہیں یہ نہیں یہ ختم ہو گئے نہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں انسان منتقل ہوتا ہے. جو اعلان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا نماز جنازہ فلاں وقت میں ہوگا. تو انتقال کیا کہتے ہیں؟ انتقال کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. ذمہ دار لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم زمین کا انتقال کرانے کے لیے جا رہے ہیں. زمین ختم نہیں ہوتی، ایک نام سے دوسرے نام پہ. تو انتقال یہ ہے ایک جہان سے دوسرے جہان میں انسان جاتا ہے، یہ انتقال ہے. جانے والا ایک بلادری کو چھوڑ کر دوسری بلادری کے پاس جاتا ہے. جیسے یہ ایک جہان ہے، عالم برزخ آخرت ایک جہان ہے. جیسے یہاں پر جو ہے ملاقاتیں ہیں، وہاں پر ملاقاتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جو پہلے رشتہ دار چلے گئے ہیں، عزیز و اقربا، جو ہی وہ اس کی روح جاتی ہے تو وہ آگے استقبال کے لیے آتے ہیں. اور فرمایا کما یلقون البشیر من اہل دنیا، جیسے دنیا والے کسی خوشخبری سنانے والے کو آگے سے جا کر ملتے ہیں، فرمایا ایسی عالم برزخ میں جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو جو پہلے چلے گئے ہیں وہ آگے سے آ کر ملتے ہیں. اور پھر آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں وہ فلاں کا کیا حال ہے، وہ بتاتا ہے بھئی ٹھیک ہے. وہ فلاں کا کیا حال ہے بتاتا ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی یہ بھی پوچھتا ہے وہ فلاں نے شادی کرنی تھی، کر لی ہے، نکاح کرنا تھا، وہ بتاتا ہے کر لی ہے یا نہیں کی. تو پھر بیچ میں سے بولتے ہیں یا فرشتے کہتے ہیں ابھی ابھی موت کی سختی سے آیا ہے، ذرا اس کو آرام کرنے دو پھر مل لینا. تو یہ جو جانے والا ہے ایک بلادری کو چھوڑ کر دوسری بلادری کے پاس جاتا ہے. جدائی کا غم ہے، اسی کے لیے جو ہے آدمی دعا دیتا ہے اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. جی اگلے دن میں بھی آیا بچے کو یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور جو قبر میں جانے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفن کر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا فرمائی ہے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. اور پھر اس کے لیے دعا کی ہے اللہ اس کی قبر کو منور کر دے، نور سے بھر دے، اللہ پاک اس کی قبر کو کشادہ فرما دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے، جنت البقیع میں جاتے تھے تو وہاں جا کر ان کو سلام کرتے تھے. کبھی ہم نے یہ کیا ہے؟ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے قبرستان میں بھی کبھی جانا ہے، وہ بھی ایک جہان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو السلام علیکم، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں بھی معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے. وَأَنْتُمْ سَلَفْنَا، تم پہلے آ گئے، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جا کر ان سے باتیں اس طرح کی فرماتے کہ تم آ گئے اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. میرے شیخ پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز، مرکز کہتے ہیں قبر کو، قدم سوئے مرکز، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، تیرا قدم کہاں اٹھ رہا ہے دیکھ تو کہاں رہا ہے. انسان سوچتا ہے میں بڑا ہو گیا، اس کو یہ نہیں پتہ کہ میرا قدم ہر کفن کے قریب اور جو ہے وہ قبر کے قریب ہو رہا ہے. اتنے گزری ہوئی کا پتہ ہے، جو آنے والی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. گزر گئی، چلو والدین نے تاریخ لکھ دی کہ یہ 60 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، لیکن آنے والے وقت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت چلے جانا ہے. اس کے لیے تیاری ہے، جو سامان ہمارے ساتھ جانا ہے وہ اس کی بھی تیاری ہونی چاہیے.
کہ قبر میں دیکھو کوئی بھی آدمی کہیں جاتا ہے تو اپنا سامان کر کے جاتا ہے، زاد راہ لے کر جاتا ہے، حج پر جاتا ہے، باہر کسی ملک میں جاتا ہے، سفر پہ جاتا ہے، اپنا سامان اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھائی فلاں علاقے میں جا رہا ہوں، وہاں ٹھنڈک ہے، کوٹ لے لو ساتھ۔ ایسا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ گرمی، دوسری جگہ پہ سردی، فلاں علاقے میں یہ ضرورت ہے، وہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو بھائی قبر میں ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ وہاں عذاب سے بچنا، کس طرح بچنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ قبر میں جب آدمی پہنچتا ہے، اگر عذاب دائیں طرف سے آ جائے تو نماز آ جاتی ہے، روک لیتی ہے، بائیں طرف سے آ جائے تو روزہ روک لیتا ہے، سر کی طرف سے آئے تو قرآن پاک روک لیتا ہے، پاؤں کی طرف سے آئے صدقہ خیرات زکوٰۃ روک لیتی ہے۔ اور فرمایا کہ صبر پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اگر کہیں سے کوئی کمزور دیکھتا ہے نا، وہ چوکیدار، تو اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا یہ انسان کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ساتھ ساتھ جب میدان معاشر میں جائیں گے، یہ ساتھ ساتھ ایسے جیسے چوکیداری کو کر رہا ہے، آگے ہوں گے، اوپر ہوں گے، پیچھے ہوں گے، یہ اعمال ساتھ جائیں گے، تو قبر کے اندر صدقہ خیرات کام آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قبر اندھیرا ہے اور اس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ فرمائش کا چراغ ہے، قبر اندھیرا ہے، فرمائش کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، نیک آدمی کی بات ہے جو اللہ کو راضی کر کے کیا، فرمایا اس کی قبر بھی اس طرح چمکتی ہے جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آرام سے پڑھے، 100 مرتبہ روزانہ جو پڑھے گا، فرمایا کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا، اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکے گا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش میں گئے، یہ حدیث بیان کی، ایک آدمی نے کہا حضرت وہ چوری کرے، فلاں فلاں گناہ کرے، پھر بھی چہرہ چمکے گا؟ جو 100 مرتبہ روزانہ کلمہ شریف پڑھے پھر بھی چہرہ چمکے گا؟ فرمایا ہاں پھر بھی چمکے گا۔ جی فلاں گناہ کرے، بڑے بڑے گناہوں کا نام لیا، تو پھر بھی چہرہ چمکے گا؟ فرمایا ہاں چمکے گا۔ پھر فرمایا علم کو پیش کرنے کے لیے حکمت کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی پڑھے 100 مرتبہ روزانہ، اللہ پاک اپنے محبوب کے بول کی لاج رکھیں گے، مرنے سے پہلے یا توبہ کی توفیق دے دیں گے یا ایسے اعمال نصیب کریں گے جسے چہرہ چمکتا ہے۔ توبہ کر لی تب بھی گئے گناہ، ورنہ اللہ پاک اس کو اعمال کرنے کی توفیق دے دیں گے، اپنے محبوب کے بول کی لاج رکھیں گے، جو حضور نے فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، ہم کریں تو صحیح۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے، فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ پڑھ لے، فرمایا تملأ بین السماء والارض، زمین آسمان کا یہ جو خلا ہے اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو بھئی یہ پڑھنا چاہیے نا، انشاءاللہ پڑھیں گے نا، ہاں اس کی برکت سے بہت کچھ ملے گا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ حدیث پاک میں دن میں یا رات میں کسی گھڑی میں بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اعمال نامہ سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، وہاں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو ہم گائے بگائے کلمہ شریف پڑھتے رہیں۔ یہاں جس مجلس میں بیٹھنا ہے دنیا کی باتیں کرنی ہے، کیا جائے کہ آدمی کلمہ بھی پڑھ لے۔ باتوں میں آدمی، لوگ گالی بات دیتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو،
تو گالی کی بجائے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ملاقات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام شرف الدین دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے حدیث، فرمایا 2 آدمی مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مل لیا، مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر مصافحہ کرنے کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں، چھوٹا سا درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، نہیں تو اتنا بھی اللہم صلی علی محمد، یہ بھی درود شریف، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اتنا بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے درود شریف ہیں، چلو بڑا درود شریف نہ صحیح، چھوٹا صلی اللہ علی محمد، کہ اللہ اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرما۔ اب درود شریف پڑھ لیا، مصافحہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ جدا ہوتے ہیں اللہ پاک دونوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور مصافحہ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ اسلام نے لا یعنی باتوں کو نہیں نافذ کیا، ہر عمل کا فائدہ ہے، ہر نیکی کا ایک ذائقہ ہے، ہر نیکی کے ایک نور ہے، ہر نیکی کے ایک فائدہ ہے، نفع ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مصافحہ آپس میں مسلمان کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے، کوشش ہو دونوں ہاتھوں سے ہو، فرمایا اس سے دل کا کینہ دور ہوتا ہے۔ اب کسی کے پاس ہے دوائی ہے، اور دل کے اندر دشمنی ہوتی ہے نا ایک دوسرے کی، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اب کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، سائنسدان کے پاس جائیں، یہ دل میں کینہ یہ دور ہو جائے، کوئی ایسا ٹیکہ دے دو، ایسی کوئی گولی دے دو، تو وہ کہیں کہ بھئی میرے پاس اس کے تو نہیں ہے، لیکن اس مرض کا علاج اس کے لیے پھر در حبیب پہ جانا پڑتا ہے، اس کے لیے در سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا پڑتا ہے، یہ دوائی کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مصافحہ دونوں کرتے ہیں نا، مصافحہ کرنے کیوں ہی کرتے ہیں؟ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، ہو اللہ کے لیے، یہ نہیں ہے ایم پی اے صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، کام لیں گے، اللہ کے ہاں نیکی وہ قبول ہے جو اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو، خدا کی رضا ہو۔ کیا دینا ہے لوگوں نے؟ یہ تو خود بھوکے ہیں، ہمیں کیا دیں گے؟ ہر آدمی مانگتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ وہ ذات ہے جس کی ہر وقت شان نئے نئے کرشمے نظر آ رہے ہیں، دنیا والے کیا دیں گے؟ اگر اللہ کے لیے کیا تو دنیا کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیں گے، زمین آسمان والوں کا محبوب بن جائے گا، تو دونوں کے فرمایا گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک فائدہ یہ فرمایا کہ دل کا کینہ دور ہوگا، یہ دشمنی جو ہے، کسی سے اختلاف ہے کہ وہ جی نہیں چاہتا بولنے کو، نہیں چاہتا، لیکن مصافحہ کرو، انشاءاللہ دشمنی آہستہ آہستہ ختم ہو۔ اور فرمایا آپس میں سلام کرو، افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام دو۔ اور ایک دوسرے کو سلام دینا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والے نہ ہو، اور اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور فرمایا تمہیں محبت کرنے کا، آپس میں محبت ہو جائے، عمل بتاؤں؟ آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو سلام کرو، اس سے محبت قائم ہوگی۔ گھر میں جائیں، بیوی بچوں کو، بھائیوں کو، والدین کو سلام کریں، السلام علیکم۔ باہر آئیں اپنے دوستوں کو سلام کریں، ہر طرف یہ اہل جنت کی صفت ہوگی، قیلن سلامن سلاما، ہر طرف سے خدام بھی اور وہاں جو بھی ہیں فرشتے بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، تو ایسی جنت کا نمونہ جب بنے گا اللہ کی رحمت آئے گی۔ تو یہ ہے آدمی جہاں بھی جائے، ہم اللہ کے بندے اپنے حبیب اپنے رسول کے امتی بن کے جئیں، اصل تو یہ زندگی ہے، ورنہ درندگی ہے۔
جو اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، وہ بھائی زندگی نہیں ہے، وہ تو درندگی ہے، وہ آزادی نہیں ہے، وہ آوارگی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں آزادی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کہیں نہیں ہے۔ آپ کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 100 مرتبہ کلمہ شریف روزانہ پڑھ لیں تو اتنا بڑا ثواب ملے، تو یہی ایصال ثواب کر دیا کریں۔ چلو زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 100 مرتبہ کلمہ شریف تو یار رات کو سوتے سوتے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اگر تسبیحات فاطمی پڑھ لیں، اس کے فوائد بیان کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو تسبیحات دی ہیں، فرمایا نا سوتے وقت بیٹی پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہے۔ علماء نے اس کے فوائد میں بیان فرمایا آدمی تھکا ہوا ہے تو یہ اگر تسبیحات پڑھ لے گا اللہ تھکاوٹ کو دور فرما دے گی۔ اگر کسی کی عادت ہے یہ روزانہ پڑھ کر سونے کی تو اس طرح نہیں تھکے گا جیسے لوگ کام کرنے کے بعد تھک کر چور ہو جاتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو کتنے بڑا فائدہ، اس کا ثواب بھی ہے۔ کلمہ شریف ہے، چلو صبح کے وقت پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول، اور جس ذات کی برکت سے ہمیں یہ کلمہ نصیب ہوا ان پر درود شریف بھی ہو جائے، زیادہ نہیں، چلو تھوڑا تھوڑی سے 3 مرتبہ 10 مرتبہ ہو جائے۔ چھوٹا درود شریف پڑھ لیں، چلو بڑا نہیں ہے، بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، پھر درود شریف پڑھ لیں، اور رات کو سوتے وقت تھوڑی سی استغفار کر لیں، اللہ معاف فرما دے آج جو گناہ ہوئے، تو یہ ثواب بھی مل جائے گا، اللہ کے دربار میں حاضری بھی ہو جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی ہو جائے گا۔ تو جب سوئیں گے تو انشاءاللہ امید اللہ معاف فرمائیں گے۔ تو یہی جو ہے ایصال ثواب کر دیں، اللہ آپ کے ثواب میں کمی نہیں کریں گے۔ یہ اتنا بڑا ثواب یہ جب پہنچا دیں گے، یہ قبر کا چراغ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے، جو مرنے والے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا مرنے والے زندہ لوگوں کی دعاؤں کا انتظار اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو، دریا میں، نہر میں ڈوب رہا ہو، تو اس کو انتظار ہوتا ہے میرا کوئی ہاتھ پکڑ لے یا میرے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ آ جائے، بچ جاؤں، کتنی شدت سے انتظار ہوتا ہے، ہوتے کھا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اس شدت کے ساتھ مرنے والے زندہ لوگوں کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں، اور زندہ لوگوں کے پاس وقت ہی نہ ہو۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں تو پھر آنے والوں کے پاس کیا وقت ہوگا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کے دیکھ، یہ تو ہوگا۔ تو یہ ہے اگر ہم آج کچھ کرتے رہیں گے اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اور ساری امت کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اس امت میں بڑے بڑے دیوانے لوگ ہیں۔ میں مثال دیا کرتا تھا، کراچی میں ایک آدمی تھا، ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے، میں ایک گلی میں گیا تو وہاں وہ گلی جانوروں سے بھری ہوئی، وہاں گائے بکرے، تو وہاں بورڈ لکھے ہوئے، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ساری قربانیاں ہیں، ایک آدمی دیتا ہے، اتنی قربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اتنی قربانیاں اہل بیت کی طرف سے، اتنی خلفائے راشدین کی طرف سے، اتنی جو ہے صحابہ کرام کی طرف سے، اتنے بزرگان دین کی طرف سے۔ کہتے ہیں مفتی صاحب، میں نے کہا ہمارے بزرگ بھی ہیں 3-4، تو اگر ان کی طرف سے آپ قربانیاں دے دیں، بسم اللہ آپ بھی لکھوا دیں۔ تو کہتے ہیں وہ پوری گلی بھری ہوئی وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایسے بھی دیوانے لوگ ہیں، یہ بھی ایصال ثواب کی صورت ہے نا، قربانی آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ علی میری طرف سے قربانی دیا کر، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ 2 مینڈے دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ ہمیشہ 2 مینڈے دیتے ہیں؟ فرمایا ایک حضور نے نصیحت فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ان کی طرف سے کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے۔ پچھلے سال میں میرے مرید ہیں، عقیدت مند ہیں گجرانوالہ کے، اللہ ان کو آباد رکھے،
وہ اونٹ کا گوشت لے کر نا اس قربانی پہ آیا صدیق آباد میں. کہتے میں نے کہا استادوں کو اونٹ کا گوشت لے کر ہوں. تو کہنے لگے کہ الحمدللہ ہم نے 167 قربانیاں بکرے دیے ہیں اور 3 اونٹ دیے ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ، میں تو کراچی کی مثال دے دیتا، تم تو میرے گھر کے نکلا ہے. کہنے لگے انشاءاللہ. وہ بات ہوئی تو کہنے لگے آئندہ انشاءاللہ آپ کی طرف سے بھی ایک جو بھی ہوگی انشاءاللہ ہوگی. میں نے کہا بسم اللہ اللہ. ایسے بھی دیوانے لوگ ہیں. تو کہتے ہیں بھائی میں اپنے نوکروں کو دے دیتا ہوں، بھائی جا یہ 2 تم لے جاؤ، یہ فلاں تم لے جاؤ. وہ اپنی قربانیاں جا کر کرتے ہیں تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے. جب کوئی خزانہ کھولتا ہے تو وہ بھی خزانہ کھول دیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال زمین والوں پر تو خرچ کر، آسمان والا تجھ پہ خرچ کرے گا. یہ آدمی چاہتا ہے میرے پاس ہوں گے تو پھر دوں گا، نہیں بھئی تھوڑے ہیں تو تھوڑے دے دو، زیادہ تو زیادہ دے دو. دیکھیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا، لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. کبھی کوئی عمل ایسا بھی ہو کسی کو پتہ ہی نہ ہو، اللہ جانتا ہو بندہ جانتا ہو. ایسا بھی عمل کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے. رات کی اندھیریوں میں کر دو، بچوں کو بھی نہ پتہ ہو، بیوی کو بھی نہ پتہ ہو، اللہ کو پتہ ہو. انشاءاللہ اس کا فائدہ بیوی بچوں کو بھی ہوگا، اس کو بھی ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. ایسے لوگ ہیں اور کرنے والے ہیں. ایسے چیز پسند آ گئی، آج یہ پسند اپنی نہیں، آج اللہ کی جو پسند پہ یہ پسند لگا دوں گا. دنیا دار بعض دفعہ ٹھیٹھ دنیا دار بھی دیکھے گئے. لوگ کہتے دنیا میں تو سب کا احترام کرتا ہوں الحمدللہ، ہر مسلمان کو سمجھتا ہوں یہ بڑا عظیم آدمی ہے. اللہ ہر کافر کو کلمے کی دولت نصیب کرے، ان کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جاوید چودھری صاحب ہے، کالم نگار، یہ اخبار پہ کوئی کہتے میں گھر آیا تو کھیر بڑی اچھی پکی ہوئی. میں نے کہا آج میں نہیں کھاؤں گا، آج اللہ کے لیے دوں گا. پلیٹ اٹھائی، محلے میں نکل گیا. ایسے بھی لوگ ہیں. کہتے ہیں سامنے مجذوب نظر آیا ہے، میں نے کہا چلو آج اس کو کھلاتے ہیں. تو اس مجذوب کو دیا تو مجذوب کھا رہا ہے تو کہتا ہے اس سے اخلاص کی خوشبو آ رہی ہے، اس سے اخلاص کی خوشبو آ رہی ہے. تو اللہ کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ دینا، خدا کی پسند پہ لگا دینا، پھر اللہ اس کی پسند بھی پورے کریں گے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. وہ وقت آئے گا پھر اللہ پوچھیں گے تو کیا چاہتا ہے. لیکن بندہ ایسے ہی ہے، جب اسے راضی ہو جاتا ہے یا اللہ جو تو چاہتا ہے وہی میں چاہتا، تیری رضا والی زندگی چاہتا ہوں. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اپنے محلے داروں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے، انسانوں کے خیر خواہ بن کے جینے والے ہوں. اخلاق حسنہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ دشمن ہو یا دوست ہو سب کا خیر خواہ بن جائے. یہ کہ دوسرے کو نفع مجھے حاصل ہو، یہ تو تاجرانہ اخلاق ہے. یا یہ ہے کہ یہ دھوکے بازی سے، یعنی میں ان سے پیسے بٹور لوں، یہ تو جو ہے غشیانہ جو ہے دھوکے بازی کا اخلاق ہے. اخلاق وہ ہیں جو اللہ کے لیے ہو اور جو ہے اس کی رضا کے لیے ہو اور ہر کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے. یہ مسلمان کی زندگی زندوں کو بھی نفع پہنچائے، مردوں کو بھی نفع پہنچائے، اور بیماروں کو بھی نفع پہنچائے، صحت مندوں کو بھی نفع پہنچائے. مسلمان ایسا بن کے جیے. حضور اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا اس لیے کہ لوگوں کو نفع پہنچاؤ. میں نے اسی لیے تمہیں بھیجا ہے. بیمار ہے دعائیں ہو رہی ہیں اس کے لیے، بیمار پرسی ہو رہی ہے، صدقہ خیرات ہو رہا ہے، فوت ہو گیا اس کی طرف سے جو ہے صدقہ خیرات ہو رہے ہیں، ایصال ثواب ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. اس کے لیے پڑھ کے خلوت میں جلوت میں اللہ سے مانگ کے جو ہے اس کو ایصال ثواب کر دیں. آپ رات کو سوئیں، یہ تسبیحاتی فاطمی پڑھ لیں یا کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے تو ہاں مولا اس کا ثواب میں والدین کو، فلاں فلاں دوست کو، فلاں ساری امت کو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو، اولیاء کو، جس نے کو بخشنا ہے سب کو ایصال ثواب کریں تو اللہ کتنے راضی ہوں گے. کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. بعض دفعہ مجموعوں میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے اندر آ جائے کچھ اور لوگ کہیں گے بڑا یار سخی ہے جی، لیکن یہ ہے اکیلے خلوت کے اندر بھی
کبھی نیکیاں ایسی کریں کہ جس سے اللہ خوش ہو جائیں، اور اللہ خوش ہو گیا، وہ جب خوش ہو جائے نا تو بڑے بڑے اعمال نہیں دیکھتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتیں جو سنائی پچھلی امتوں کی، آخری بات ایک مرد کے بارے میں بھی آتا ہے، عورت کے بارے میں بھی آتا ہے۔ ایک مرد جا رہا تھا، عورت کے بارے میں آپ سنا ہوگا، حدیث پاک میں آیا ہے، راستے میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے، کنویں کے قریب کیچڑ ہے اور ایک کتا اس کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا مرد کہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس نے اپنا موزہ اتارا، کنویں کے نیچے اترا، وہاں من بنی ہوتی تھی وہ نیچے اترنے کی جگہ، منہ میں جو ہے بھر کر منہ میں اس نے پکڑا وہ موزہ، اوپر آیا، پانی پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل پر اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ نیکیاں جو ہیں مخلوق کے ساتھ اچھا عمل۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ نیکی کرنا؟ فرمایا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے پر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت قتادہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، بلی پانی پی رہی ہے، تو ذرا وہ مشکل سے پی رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا قتادہ ذرا برتن کو سیدھا کر دے، بلی پانی صحیح پی لے۔ ایسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہ عام ندیم قاسمی نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں سارے جگ پہ ہے سایہ تیرا۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔